دیکھو جادو کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جادوگر جو ہے وہ اثر مانگتا ہے اس گھر کا. ایک بندہ جاتا ہے ملعون لعنتی کافر، میں جادو کرنے والے کو بھی کافر کہتا ہوں، کروانے والے کو بھی. وہ اس کو کہتا ہے جی کہ آپ اس گھر کا کوئی کپڑا ملا دیں یا کوئی چیز لا دیں، چلو اور کوئی نہیں تو ان کی دلیس سی مٹی لے آئیں. وہ کہتا ہے میرے لیے تو مشکل ہے. وہ پھر اس کے بعد وہ ریٹ بڑھاتا ہے، کہتا ہے پھر میں کروں گا، پھر میرے ساتھ تم نے یہ کرا. اب جو اس کا جن ہے وہ گوشت پر ہلا ہوا ہے یا بکرے پر ہلا ہوا ہے، حرام بکرے پر، قبر میں وہ رہتا ہے. اب وہ کہے گا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ چاند کی فلاں تاریخ کو وہاں جا کر بکرے کے سر پہ ڈنڈا مار کے اس کو مار دینا ہے. اس کو مار کے پھر تم نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، آ جانا میرے پاس. اب اس کو پتہ چلا گیا اس کا. اب وہ اس کا یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ہزاروں طریقے ہیں ان کے پاس، ہزاروں. کیونکہ لوگ جو چلہ کرتے ہیں قبرستانوں میں کرتے ہیں، اور قبرستانوں میں اس لیے چلہ کرتے ہیں کہ وہاں پر شیاطین جن بھی ہوتے ہیں. اب وہاں کیوں کیسے زیادہ آگے جن؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن کو پیدا کیا، ایک ہمزاد کو. جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کا ہمزاد جو ہے اس کے ساتھ نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ اس کے سارے معاملات کو بھی جانتا ہے، وہ اس کی قبر پہ رہ جاتا ہے. نیک آدمی کا جو شیطان جن ہوگا وہ کمزور ہوتا ہے، وہ جادوگر کے کسی کام کا نہیں ہوتا. بد آدمی کا جو جن ہوگا، شیطان ہوگا، وہ اس کو قوت دیتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دفناتے ہیں، مسلمان یہودی بھی دفناتے ہیں اور عیسائی بھی دفناتے ہیں، اب ہندو کے ہمزاد کدھر گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہ وہ تو قبر نہیں ہوتی ان کی، وہ تو جلاتے ہیں. ان کے ہمزاد ان قبرستانوں میں پناہ پکڑتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ قوت والے ہوتے ہیں. پھر جادوگر جب وہ چلہ کرتا ہے تو وہ اس سے یہ ظاہر کرتا ہے وہ شیطان جن کہ جیسے میں اس کا چیلا ہوں، حالانکہ وہ اس کو بھی اس کو چیلا بنا رہا ہے. وہ جو چلہ کر رہا ہے نا، جو کہتا ہے کہ مجھے روحانی قوت مل گئی، وہ روحانی قوت نہیں ہوتی، وہ شیطانی قوت ہوتی ہے. وہ جن اس کو استعمال کرتا ہے لوگوں میں. صرف کائنات میں ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا، سلیمان علیہ السلام، جس کے یہ تابع دار تھے. باقی تو نبی علیہ السلام نے بھی پکڑ کے چھوڑ دیا کہ اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ کر صبح بچے بلا کے اس کا مذاق اڑاتا. یہ سنی ہوئی ہے نا آپ نے حدیث. تو وہ پھر ایکچوئل اس کا بنتا ہے تابع، جو پھر وہ اس کو القاء کرتا ہے یا جو بھی اس کا ذریعہ ہوتا ہے بات کرنے کا. وہ کہتا ہے کہ یہ مریض ہے، اس کو یہ کہو کہ اتنا گوشت وہاں پھینکا کرے، یعنی کہ وہ صدقے کا نام دیتے ہیں، سارا شرک کرواتے ہیں غیر اللہ کے نام پر. اس کو بولو فلاں مزار پہ جا کر ایک دیکھ دے، سرکار کے نام پر دیکھ دے. میں آپ کو بتاؤں، مشاہدے میں تجربے میں بات آئی، ایک غیر اللہ کے نام لیے ہوا چاول بھی اگر کھا لیا جائے نا، وہ بھی وبال بن جاتا ہے، اللہ کی قسم. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ہمسائے گیری میں نہیں جی ہمسائے گئے ان پہ جیا انہوں نے 11ویں تک کی ہو گیا، کھانا ہی ہے نا، یہ تو نہیں نا آرام. آپ اس کو ڈسکریج کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی ہم اللہ کے فضل سے اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں چیلا نو پا دیں گے، اتنے کبھی نو پا دیں گے. تم نے کیا اس کو تبلیغ دی؟ ڈرتے ہو اس سے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہمسائے کے یہ حقوق ہیں کہ اس کے ساتھ تم کافر ہو جاؤ. اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ بھائی نہیں ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے، یہ تم نے تو 11ویں پکائی ہے، یہ تو محرم کی 10ویں کے یہ ہیں. ہمسایہ گیری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کر دو، اچھے انداز سے اس کو کہو کہ ہم نہیں کھاتے. ورنہ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر چلی جائیں تو یہ ان سے زیادہ ہمارا رگڑا نکالتا ہے پھر شیطان. اور تعویذ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ گمان کی بات ہوتی ہے. تعویذ چاہے قرآن کا ہو چاہے دوسرا ہو، تعویذ صحیح نہیں ہے قطعی. دیکھیں اگر ایک آدمی قرآن کا آپ کو تعویذ دیتا تو پورے قرآن سے آپ کا یقین وہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ 30 سپارے 114 صورتیں 6666 آیات وہ ساری بیکار ہیں، جو میں نے لکھ کر دی وہ اتنی برکت والی ہے کہ گھر سے سامنے. یہ اس نے آپ کا عقیدہ اس سے کمزور کر دیا. تو بات یاد رکھیں، قومیں، قبیلے، ملک
ان کے جب عقیدوں پر ضرب پڑتی ہے پھر وہ قومیں قابو آ جاتی ہیں۔ شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق آپ کا کمزور کرے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائے گا۔ نہیں جی سلفی صاحب جدوں کا تویز پایا درد بالکل ختم ہو گئی ہے، ہوں نہیں درد ہوندی، لانا تو پھر درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے یہ کیا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ایک طرف وہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، تو سمجھیں کہ وہ شیطان ہے، وہ نبی سے ضد ہے اس کو، اور پھر آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کمزور ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ وہو السمیع العلیم۔ جب تمہیں شیاطین تنگ کریں، ان سے تکلیف پہنچے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کو سینے سے لگا لو، اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لو، کیونکہ وہ سمیع علیم ہے۔ بس ختم۔ پڑھنا ہے اعوذ باللہ پڑھو، پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، شیاطین آپ پر حملہ کریں گے، آپ اللہ کے فضل سے جو پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں، یقین جانیں آپ وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے اس سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھیڑتے ہیں تو یہ ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے رہتے ہیں؟ یہ پھر ہمیں ایسا چھیڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اس کے لیے ہمیں پورے اذکار کرنے پڑتے ہیں، روٹی کھائیں نہ کھائیں پڑھنا ضرور پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے آسان، کوئی لمبی چوڑی بات، صبح فجر لازمی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ فجر نہیں پڑھتا، آسمان سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندہ تو میرے امان سے نکل گیا، اللہ کی طرف سے۔ جو رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بھی جاتے ہوئے کہتا ہے جاؤ لانتی میرا بھی ٹائم ضائع کیتا ہی۔ آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا۔ اب شیطان کی پیشاب کی کیا پہچان ہے؟ وہ بیماریاں جو تمہارے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، یہ وہ شیطان کا پیشاب ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کا پیشاب نہیں برداشت کرتے اپنے کپڑوں پر، تو کہاں اس کا پیشاب اپنے کان میں برداشت کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد چند اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش 7 بار، اللہم اجرنی من النار 7، آیت الکرسی 1 بار، اخلاص فلق ناس 3 بار فلق اور فجر کے بعد۔ ایسے کر کے اپنے ہاتھ پھیریں، اللہ کی مدد سے جاؤ جو مرضی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح پڑھے 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فزیکلی بھی یہ آپ کو بچائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ کہتے تھے یہ پڑھنے سے آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ فلاں کو فالج ہو گیا۔ ہاں اب فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا اس سے، وہ کہتا ہے اس دن میں نے پڑھی نہیں تھی۔ تو آپ نے اس کا ٹائم بھی مقرر کر دیا۔ ہمارے وہاں جو ہے نا، جو کوئی ہوتا ہے نا صحیح توحیدی مولوی تویز دینے والا، وہ لکھ کے نا اوپر کوئی اعداد لکھ دیتا ہے، نیچے بسم اللہ الذی لا یضر لکھ کے، تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پہن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو 3 بار پڑھتا ہے صبح فجر کے بعد، مغرب تک کوئی چیز زمین و سماء میں اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ ٹائم مقرر کر دیا، جو مغرب کو پڑھے گا صبح فجر تک اس کو کوئی چیز ضر نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کے پاس کہاں سے قوت آ گئی کہ وہ آپ کو سٹیمپ لگا کر یا لکھ کے دے دے اور گلے میں ڈال لے، وہ آپ کی حفاظت کرے۔ چھوٹی سی ہے، آپ سیکھیں، سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ ان کو، آپ بالکل کسی کی محتاجی نہیں رہے گی سوائے اللہ کے، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔ دعائیں یاد کر لیں، یہ ہے حفاظت کے لیے۔